12ویں صدی تک مسلمانوں میں ابن الہیثم بھی آ رہا ہے, ابن سینا بھی آ رہا ہے, البیرونی بھی آ رہا ہے, جابر بن حیان بھی آ رہا ہے, فلاسفرز بھی آ رہے ہیں, سب آ رہے ہیں. لیکن اچانک 13ویں صدی سے یہ سٹارٹ ہوتا ہے کہ ڈکلائن شروع ہو جاتا ہے. ابدال, کتب, اولیاء, ان کی تعداد صوفیاء کی, شاعروں کی بڑھتی جاتی ہے, اور یہ لوگ ایک دم بند ہو جاتے ہیں. ایک دم اس طرح کا علم جو کہ دنیا پوری اصفہان میں, قاہرہ میں, ادھر سمرقند میں, بخارا میں, کہاں کہاں, دمشق میں, غرناطہ میں لوگ آتے ہیں, تیونس میں, ایک دم سے یہ سارے علمی مرکز ہی ختم ہو جاتے ہیں. اور اس کے اینڈ پر لاسٹ مین کی وارننگ جس کو کہا جاتا ہے, ابن رشد نے کہا تھا کہ تم ان فلاسفرز کو جو کہہ رہے تھے کہ ہمیں کسی ریزن کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں بس یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ ہمیں ٹیکسٹ میں لکھا ہے, اس پہ عمل کرو. اس نے کہا اگر تم ریزن نکال دو گے نا مذہب سے تو پھر تمہارا ایک ان ریزنیبل گاڈ پر تم اینڈ کرو گے. یہ لوجک پیش کی جاتی ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ 13ویں صدی کے بعد ایک دم سے مسلمانوں میں سائنس اور فلسفے کے بڑے بڑے عالم آنا ہی بند ہو گئے جن کو دنیا مانتی تھی؟ دیکھیں, جب بھی کوئی اسکول آف تھاٹ, کوئی امپائرز کھڑی ہوئی ہیں نا, ان کا جب ڈاؤن فال شروع ہے نا, وہ ایک دم نہیں ہوتا, گریجولی ہوتا ہے. یہ گریجولی ہوا ہے. اچھا, اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ جب آپ عیاشیوں کے عادی ہو جائیں اور ایک دفعہ آپ ایک مقام حاصل کر لیں, پھر آپ معاملات میں ریلیکس ہو جاتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو رومن امپائر تھی یہ مسلمانوں کے ہاتھوں کیوں مغلوب ہوئی ہے. کیونکہ وہ کنکلوڈ کر بیٹھے تھے ہم سپر پاور ہیں. بیزنٹین امپائر, جی جی, ایسٹرن رومن, ہاں جی, اپنے آپ کو کنکلوڈ کر بیٹھے ہوئے تھے. عربیوں کو یہ زیادہ سمجھتے تھے کہ یہ جس طرح لوٹ مار کرنے والے لوگ ہیں بس یہی کچھ کر سکتے ہیں. انہیں کیا پتا تھا یہ عرب اب وہ نہیں رہے, یہ عرب وہ ہیں کہ جو ایک جھنڈے کے نیچے جمع ہو چکے ہیں. طوائف الملوکی ان کی ختم ہو چکی ہے, اور دوسرا ان کے اندر ایک پروفٹ آیا ہے جس کے ذریعے انہیں ٹیکسٹ اور زبان مل گئی ہے ریزننگ کی. ان کے عقائد کے اندر جس نے سورہ آل عمران, سورہ نساء, سورہ مائدہ 3 سورتیں پڑھی ہوئی ہیں نا, کوئی بھی رومن کرسچن, کوئی پادری اس کے ساتھ لاجک میں نہیں بیٹھ سکتا جیسس کرائسٹ کے حوالے سے اور ریلیجن کے حوالے سے. اور وہ انہوں نے ازبر کیے ہوئے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی زبان کے اندر دینی علم بھی دے دیا, اور طوائف الملوکی بھی ان کی ایک لیڈرشپ کے اندر ختم کر دی, اور انہوں نے الٹ کے رکھ دیا ان کو, رومنز کو. اچھا, دوسری طرف رومنز کنکلوڈ کر بیٹھے تھے کہ ہمارا تو مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا, اسی لیے ان کی آرمی بھی اسی طرح کی جو آسائشیں ان کی عادی ہو چکی ہوئی تھی. اور یہاں پہ عرب کے لوگ بیچارے کھجور کھا کے گزارا کرنے والے اور ریگستان میں اتنے ٹف ماحول کے عادی, صرف طوائف الملوکی تھی اور یہ کچھ کمزوری تھی. تو اپنی تیز رفتاری, جی جی, ہاں, وہ آپ دیکھیں کتنے مشکل ماحول کے عادی تھے. یہاں بھی یہی ہوا, جب ہم دنیا میں پاور ہمیں مل گئی, پھر ہم بھی آہستہ آہستہ ریلیکس ہونا شروع ہو گئے. کرتے 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 ایسے ریلیکس ہوئے, اور وہ جو ڈارک ایجز کے اندر یورپ تھے وہ تو یہاں تعلیم حاصل کرنے آتے تھے نا, ہماری گولڈن ایجز. جی جی, پھر یہ تو ہوئے ریلیکس, پھر ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے بھی تو عذاب کا کوڑا تاتاریوں کی شکل میں برسا نا, صلیبی جنگیں اور یہ ساری چیزیں ہوئی. پھر بھی ہم نے نہیں لرن کیا نا, آہستہ 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 یہ سارے کے سارے معاملات ختم ہو گئے. آج کی ڈیٹ میں بتاؤں بالکل ڈفرینٹ چیز ہے. آج کی ڈیٹ میں سائنس از اے کامن ریلیجن امنگ ہیومینٹی. اب آپ ہیومینٹی کی بات کریں, بٹ سائنس از ناٹ ریلیجن. لیکن میں اسے ریلیجن مانتا ہوں نا, اسکول آف تھاٹ کے پوائنٹ آف ویو سے. اسکول آف تھاٹ, ہاں, اسکول آف تھاٹ کہہ لیں, ٹھیک ہے, اس کی, اور میں اسے سب سے بڑا ریلیجن مانتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ سائنس فزیکل فینومینا آف نیچر کا علم ہے, قرآن اللہ کا قول ہے, اور فزیکل فینومینا آف نیچر اللہ کا فعل ہے. اللہ کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہوگا. قرآن کا علم جو قرآن نے 1000 آیات سائنٹیفک فیکٹس اور فزیکل فینومینا آف نیچر سے ریلیٹڈ ہے, اسی کا علم ہے نا. سائنس کسے کہتے ہیں؟ سائنس نالج کیا ہے؟ دا نالج obtained through observations and experiments is known as science. تو قرآن کیا ہے؟ یہ observations ہی تو بیان کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. اللہ کا سارے کا سارا فیل کا جو ہے ریٹن ایکسپیریمنٹ نہیں نا ہوتا, دعا کا کیا ایکسپیریمنٹ ہوگا سرکار؟ وہ آپ سائنس کو مدد کیسے کہتے ہیں؟ جی, اس طرف لے کے جا رہے ہیں نا. میں سائنس کو اس حوالے سے کر رہا ہوں, اس کا وہ ایک رخ بیان کر رہا ہوں کہ سائنس فزیکل جو ورلڈ ہے اس کے نالج کا نام ہے. اس فزیکل ورلڈ کا بانی کون ہے؟ خدا. کیونکہ ہر ایک چیز کے پیچھے جب آپ ڈیپ ڈگ کرتے ہیں تو خدا تک پہنچتے ہیں. آپ زلزلے میں زیادہ زیادہ ٹیکٹونک پلیٹس کی ڈسٹربنس تک جاتے ہیں, اس کا ٹائم پیریڈ کون ڈیفائن کرے گا, کب ہوگا؟ وہ کہتے ہیں اٹ از فزیکل فینومینا آف نیچر. وہاں سے خدا سٹارٹ ہوتا ہے جہاں یہ اینڈ ہوتا ہے. میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ سائنس نے یہ چیز ثابت کر دی ہے. سائنس سے پہلے کبھی ہم نہیں سمجھ سکتے تھے. ڈی این اے اسٹرکچر کی برکات نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ایک مائنڈ ہے جس نے یہ سارے کے سارے معاملات کیے ہیں. انٹروپی اگر نہ ہو, آپ خدا کو کیسے سمجھ سکتے ہیں آج کے اس ماڈرن ورلڈ؟ انٹروپی یہ ہے, سیکنڈ لا آف تھرموڈائنامکس ہے
کہ انٹروپی یعنی ڈس آرڈر یا تو کانسٹنٹ رہتا ہے یا بڑھتا ہے, ڈس آرڈر کبھی کم نہیں ہوتا. اس کو آپ مثال سے سمجھیں, اگر میں ایک شیشے کے گلاس کے اندر نیچے ایک تہ لگاؤں بلو بالز کی, اس کے اوپر یلو, پھر گرین, پھر ریڈ, اس کے بعد میں اسے یوں ہلانا شروع کر دوں, قیامت تک ہلاتا رہوں, یہ دوبارہ آرڈر نہیں آئے گا. اس کو کہتے ہیں انٹروپی, کہ یہ بڑھتی جائے گی. تو یہ بگ بینگ کون سا دھماکہ تھا جس نے اتنا بڑا آرڈر بنا دیا ہے کہ اس وقت پلانٹ ارتھ پہ 2 ملین سے زیادہ سپیشیز ہیں. ایک ایک سپیشی کے اوپر آپ پوری زندگی گزار دیں, اس کی ہیبٹس کو, اور بلکہ آج تک سائنس جب بھی کروکوڈائل کو, ایلیفینٹ کو ڈسکس کرتی ہے نا, تو وہ کوالٹیز کا ذکر کرتی ہے, اس میں اس لیے ہے تبھی یہ ہوتا ہے, اگر یہ نہ ہوتا تو یہ ہو جاتا. آج تک کبھی ڈرا بیک نہیں بیان کیا. تو یہ اتنا بڑی چیز, اتنے بڑے ڈس آرڈر سے اتنا بڑا آرڈر کریٹ ہو گیا, سوائے اس کے کہ اس کے پیچھے ڈیوائن سورس ہے. اور وہ میں آپ کو اس گلاس میں بتا سکتا ہوں, آپ اس کو ہلاتے رہیں, اس کی بجائے میں اگر ایک انگلی داخل کروں اور میں سب کو ترتیب دینا شروع کر دوں اور واپس ادھر لے آؤں, تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا. اور یہی سیکنڈ لا آف تھرموڈائنمکس ہے, جب تک آپ انٹروین نہیں کرتے نا, دوبارہ آپ آرڈر بحال نہیں کروا سکتے. اور یہ سائنس نے ہمیں آج بتایا, یہ سارے کا سارا آرڈر, ہارمونی آپ کو جو نظر آ رہی ہے, اس سپریم بینگ کی وجہ سے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ سائنس ایک کامن ریلیجن ہے اس حوالے سے کہ جو بندہ قرآن کو نہیں بھی مانتا, سائنٹیفک فیکٹ کا تو انکار نہیں نا وہ کر سکتا. تو آج میں اگر خدا کا تعارف کسی ایتھیسٹ کو پیش کروں تو کامن بک قرآن تو نہیں ہوگی, سائنس ہوگی. اگر میں ایک ہندو کو ٹرو سینس آف گاڈ بتاؤں گا تو کامن بک ان کی بھگوت گیتا نہیں ہوگی بلکہ سائنس ہوگی. اگر میں کرسچن کو ٹرو خدا کا کنسیپٹ بتاؤں گا تو میں اس کو بائبل سے نہیں بتاؤں گا, سائنس سے بتاؤں گا. اس لیے میں کہتا ہوں میں سائنس کو آن کرتا ہوں. اچھا, سائنس کیا عقائد کو سائنسی بنیادوں پر ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے؟ وہ تو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ مورل لاز سائنس نہیں ڈیل کرتی. ہاں, یہ وہ سارے لاز ہیں جن کا مورالٹی سے تعلق نہیں ہے.